تیسری صدی ہجری میں امام محمد مہدی کے بارے میں انہوں نے یہ عقیدہ کلیم کیا کہ وہ تو غیابت میں چلے گئے ہیں اور غار میں وہ جا کے چھپ گئے ہیں اور وہ جا کے قرب قیامت میں نکلیں گے. تو پریکٹیکلی تو اب ایسے امام کا مجھے کیا فائدہ جو پچھلے آلموسٹ 1100 سال سے غار میں چھپا بیٹھا ہے, اور کس غار میں ہے, کیسے میں کانٹیکٹ کروں, نہ میں اسے واٹس ایپ کر سکتا ہوں, نہ میں اس کے ساتھ کوئی وائس میسیجنگ کر کے اس سے موجودہ زندگی کے حالات پوچھ سکتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اما بعد. واجب الاحترام ناظرین کرام, ایسا اعتراض ہے. یہ عقیدہ غیبت قرآن مجید میں اور حیات انبیاء علیہ السلام میں بارہا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے. سب سے پہلے نبی ہیں حضرت آدم علیہ السلام, جن کے بارے میں پروردگار عالم نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا, انی جاعل فی الارض خلیفہ, اے ملائکہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنا رہا ہوں. آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا تھا زمین کے لیے, لیکن ایک عرصے تک آدم علیہ السلام زمین پر نہیں آئے, آسمان پر رہے, اور آسمان کے بعد جنت میں رہے. خلیفہ بنے تھے زمین کے لیے, لیکن زمین سے غائب رہے. پھر پروردگار عالم نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہا کو جنت سے زمین پر بھیجا, لیکن فرق یہ رکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سرادیپ کی پہاڑی پر سری لنکا میں نازل کیا, حضرت حوا سلام اللہ علیہا کو جدہ میں سعودی عرب میں زمین پر اتارا. یعنی آدم علیہ السلام حضرت حوا کے لیے غیبت میں تھے, اور حضرت حوا حضرت آدم علیہ السلام کے لیے غیبت میں تھیں. دونوں ایک دوسرے سے غائب تھے. انسان کا زمین پر پہلا قدم ہے, آغاز ہے, اور اس آغاز انسانیت و بشریت میں ہی غیبت موجود ہے. جب آغاز انسانیت میں غیبت ہے تو اگر انجام و اختتام انسانیت میں غیبت موجود ہو تو قابل اعتراض نہیں, قابل قبول ہوا کرتی ہے. اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام بھی جب اپنی قوم سے ناراض ہوئے تو قوم کو چھوڑ کر دور چلے گئے اور وہاں جا کر کشتی تعمیر کرتے رہے. تو جس دورانیے میں حضرت نوح قوم سے دور تھے, یہ ایک طرح کی غیبت ہی شمار کی جا سکتی ہے. حضرت ہود بھی اسی طرح سے, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو خلیل اللہ کے لقب سے ملقب ہیں. دنیا میں آنے کا وقت آیا تو ماں کے شکم میں ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دوسروں کی نگاہوں سے غائب کر دیا گیا, اور جب حضرت ابراہیم دنیا میں آ گئے, اب ماں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غار میں لے جا کر چھوڑ دیا. غار کا آغاز یعنی حضرت ابراہیم لوگوں سے غائب رہے اور غار میں رہے. ماں جاتی تھیں وہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوراک دیتی تھیں اور واپس چلی آتی تھیں. ابراہیم غار میں ہی پلتے رہے. غیبت ہے ابراہیم علیہ السلام کی, اور اس کا تعلق غار سے ہے. اب غار اور غیبت پہ اعتراض سمجھ سے باہر ہے. پھر جب حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا سے ازدواج ہوا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دنیا میں آئے, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان دونوں کو لے کر بیت اللہ پہنچے, کعبۃ اللہ پہنچے, اور وہاں پر ان دونوں کو سکونت دلائی. جس دورانیے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ میں تھے, اس دورانیے میں وہ شام میں نہیں تھے. تو جب شام میں نہیں ہے تو شام والوں کے لیے ابراہیم غیبت میں ہیں, ابراہیم غائب ہیں. اب ہے کوئی جو سوال کرے کہ شام میں موجود ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے کس طرح سے ابراہیم سے رابطہ قائم کرتے تھے؟ کیا ابراہیم علیہ السلام کو واٹس اپ کرتے تھے؟ کیا ابراہیم علیہ السلام کو وائس میسج بھیجا کرتے تھے؟ کیا ابراہیم علیہ السلام کا وجود ان کے لیے بے فیض تھا, یا وہ غائب رہ کر بھی وہاں ہدایت فرما رہے تھے؟ ان کا وجود ہی فیض دے رہا تھا. پھر ایک روز حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل سے ملنے کے لیے تشریف لائے. اسماعیل علیہ السلام کی زوجہ نے خیر مقدم کیا, تعظیم کی, تکریم کی, خدمت کی. چونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام مکے میں موجود نہیں تھے, طائف گئے ہوئے تھے. ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کی زوجہ کو دیکھا, پیغام دیا اور واپس چلے گئے. جس دورانیے میں ابراہیم واپس گئے تو اس وقت مکے والوں میں نہ اسماعیل موجود ہیں نہ حضرت ابراہیم موجود ہیں. اب بتائیے, مہینوں کا فاصلہ ہے مسافتوں کا. اب بتائیے ان مہینوں میں مکے والے ہدایت لیں تو کس سے لیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 راتوں تک کوہ طور پر رہے.
قوم کے لیے حضرت موسیٰ غائب تھے، حضرت موسیٰ نے اپنا جانشین بنایا حضرت ہارون کو، لیکن قوم نے حضرت ہارون کو چھوڑ دیا، قوم گمراہی کی طرف چلی گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے قوم نے ہدایت لی تو کیسے لی؟ اور آپ تو حضرت خضر علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں، مانتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام غائب رہ کر لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، غائب رہ کر ہدایت کر رہے ہیں۔ تو جب ایک ہادی غائب رہ کے ہدایت کر سکتا ہے تو پھر آخری ہادی غائب رہ کے ہدایت کیوں نہیں کر سکتا؟ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے شکم میں رہے، شکم ماہی میں رہے، یہ شکم میں رہنا انہیں قوم سے غائب کر رہا تھا، یعنی وہ قوم کے لیے غائب تھے، قوم ان کے لیے غائب تھی۔ یہ بھی غیبت کی ایک قسم ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام ایک بستی کے قریب سے گزرے، لوگ مردہ تھے۔ حضرت عزیر نے کہا مالک انہیں کیسے زندہ کرے گا؟ یہ کہنا تھا کہ اللہ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال کے لیے سلا دیا، موت دے دی۔ فَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، پھر اللہ نے 100 سال کے بعد عزیر کو زندہ کیا۔ جب یہاں سے گزر رہے تھے، جب انہیں موت آئی، جب یہ سوئے تو ان کے گھر میں بیٹے کی ولادت ہوئی۔ 100 سال تک سوتے رہے، ان کی عمر 50 سال تھی۔ اب جب نیند سے بیدار کیا گیا، دوبارہ زندہ کیا گیا تو وہی 50 سال والی شخصیت تھی، وہی عمر 50 سال پہ رکی ہوئی تھی۔ بیٹا عمر میں حضرت عزیر سے بھی بڑا ہو چکا تھا، لیکن حضرت عزیر کی عمر 50 سال تھی۔ اب سوال یہی ہے کہ اس 100 سال کے عرصے میں حضرت عزیر کی قوم کس سے ہدایت لیتی رہی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی غیبت سے کسے انکار ہو سکتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج بھی آسمان پر موجود ہیں، امت زمین پر ہے، نبی آسمان پر ہے۔ امت کے لیے نبی غائب ہے، نبی کے لیے امت غائب ہے۔ اب بتائیے، انکار کیجئے کہ حضرت عیسیٰ کی غیبت بے فائدہ ہے، یا امت عیسیٰ کو واٹس اپ کر رہی ہے، یا وائس میسیج کے ذریعے رابطہ کر رہی ہے۔ اور اگر ان تمام دلائل سے بھی اذہان عالی قائل نہیں ہوا تو پھر میں اپنے نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ حیات مصطفی میں مقامات غیبت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہونے کے بعد 3 سال تک سری طور پر دعوت دیا کرتے تھے، علنی جہری نہیں، سری دعوت ہوا کرتی تھی۔ جب حکم آیا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو حکم دیا کہ دعوت ذوالعشیرہ کا انتظام کیا جائے، وہاں سے اعلانیہ طور پر اسلام کا پیغام پہنچایا۔ 3 برسوں میں نبی اکرم کی ہدایت مثل غیبت ہی تھی، خاموش رہ کر ہدایت کر رہے تھے۔ پھر اعلان رسالت کے بعد کافی لوگ اسلام کے دائرے میں آئے، اسلام کا پیغام پہنچا، کفار و مشرکین نے نبی اکرم کو اذیتیں دینا شروع کی۔ آخر وہ وقت آیا کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر شعب ابی طالب میں پہنچے، اور 3 سال تک شعب ابی طالب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آل ابو طالب علیہ السلام موجود تھی۔ 3 سال تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعب ابو طالب کی غار میں رہے، یعنی مسلمانوں سے غائب رہے۔ مسلمان سب مکے میں موجود تھے، مدینے میں موجود تھے، اور نبی اکرم شعب ابی طالب میں موجود تھے۔ سوچئے 3 برسوں میں ایک عام مسلمان نبی اکرم سے کس طرح سے رابطہ قائم کرتا، وہ کس طرح سے نبی کو پیغام دیتا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اسے کس طرح سے فیض پہنچا رہی تھی۔ حکم ملا مصطفیٰ ہجرت کیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اپنے بستر پہ سلایا اور آیات الہی کی تلاوت کرتے ہوئے گھر کے باہر جتنے مشرکین جمع تھے ان کے درمیان سے گزر گئے۔ 40 کافر نبی کے گھر کو گھیرے ہوئے ہیں اور مصطفیٰ تلاوت آیات کرتے ہوئے درمیان سے گزر رہے تھے۔ کافر نبی کو نہ دیکھ سکے، کافروں کی آنکھوں پہ پردے پڑ گئے، یعنی نبی اکرم ان کے لیے غائب ہو گئے، درمیان میں بھی تھے مگر غائب ہو گئے، درمیان میں رہ کر بھی غائب ہو گئے۔ تو جب پہلا محمد درمیان میں رہ کر غائب ہو سکتا ہے تو پھر اگر آخری محمد درمیان میں رہ کر غائب ہو جائے تو تعجب کیسا ہے۔ مشرکین آئے، نبی اکرم کا پیچھا کیا، نبی اکرم غار سور میں چلے گئے، 3 دن تک غار میں موجود رہے، کافروں کو نظر نہیں آئے۔ مکے والے مسلمانوں سے بھی غائب تھے، مدینے والے مسلمانوں سے بھی غائب تھے، یعنی نبی ایک مرتبہ پھر غار کی غیبت میں چلے گئے ہیں۔
غیبت اور غار کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ تو نبی اکرم کا بار بار غیب میں جانا ہمیں بتا رہا ہے کہ غیب کا عقیدہ بنایا نہیں گیا، بلکہ غیب کا عقیدہ آغاز اسلام سے انجام و اختتام اسلام تک موجود تھا، موجود ہے اور موجود رہے گا۔ امید ہے کہ ہمارا یہ مختصر سا پیغام آپ کے عقیدہ مہدویت اور عقیدہ غیبت کو تقویت پہنچا رہا ہوگا۔ آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ